معزز سامعین کرام، ایک ویڈیو سننے کا موقع ملا جس کے اندر اشفاق صاحب نے ایک اعتراض کیا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو لگا کر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ رسالہ الامداد کے اندر انہوں نے اس کا صفحہ لگایا اور اس کا حوالہ دیا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ دعویٰ ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا ہے۔ یہ فرماتے ہیں اشفاق صاحب کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پڑھوایا ہے، اور جو صفحہ لگایا ہے انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر، اس صفحے کے اندر کہیں پر بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہو۔ اور اگر ہے ایسا تو ہم قیامت تک کا وقت دیتے ہیں آپ کو، آپ اپنے سارے ہم نواؤں کو لے کر آئیے اور ہمیں یہ دکھائیے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ کہا ہو کہ نہیں، ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھو، بالکل آپ پڑھتے رہا کرو اس کو اور میرے نام کا ہی کلمہ پڑھا کرو، اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کے ہی جو بزرگ ہیں جن کو آپ معتبر مانتے ہیں انہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے ہیں۔ وہاں آپ کیا جواب دیں گے، یہ تو وقت کی بات ہے۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے، بلکہ دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت ہے یہ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا، اور جو واقعہ رسالہ الامداد کے اندر موجود ہے وہ واقعہ خواب کا ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ خواب کا لفظ موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خواب کے اندر کی بات ہے، اور خواب جو ہوتے ہیں وہ حجت شرعیہ نہیں ہوتے ہیں۔ رضا خانی کے جتنے بھی علماء ہیں ان کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بھائی خواب حجت شرعیہ نہیں ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے کفر و اسلام کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا ہے، نہ دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا شریعت نے حکم ہی کفر اسلام کی بنیاد بنا کر نہیں رکھا ہے۔ خیر، میں آپ کو سناتا ہوں۔ الامداد ہے، اس کا صفحہ نمبر 35 ہے۔ اس میں یہ کہتا ہے بندہ جس نے خواب لکھا تھا، جس نے خواب دیکھا تھا، اور ہو گیا کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ دیکھو، وہ کہہ رہا خواب دیکھتا ہوں، کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں۔ صفحہ نمبر 35 میں پہلی لائن میں یہ بات جو ہے لکھی ہوئی، اور جو صفحہ انہوں نے اشفاق صاحب نے لگایا ہے اس صفحے کے اندر بھی پہلی لائن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں۔ اب وہ دیکھیے، وہ خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، میری زبان پھسل رہی ہے، خواب میں یہ باتیں سب اس کو احساس بھی ہو رہا ہے، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے، اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے، حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں۔ دیکھیے، صاف کہہ رہا، مجھے تو معلوم ہے کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن بے ساختہ زبانی قابو میں نہیں ہے، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکالتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور بھی چند شخصوں کو حضور کے پاس تھے، اور بھی چند شخص حضور کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا بوجہ اس لیے کہ رقت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن اب یہ تو خواب میں تھا معاملہ، اب خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدستور بے حسی تھی، اور وہ پھر آگے کہتے ہیں لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور ہی کا خیال تھا، لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ میں اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے۔ دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں بیدار ہوا اور مجھے جب اس کا خیال آیا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس خیال کو دور کرنا چاہیے، یہ تو غلط بات ہے۔ اب آپ کہتے ہو کفر کا فتویٰ، اور کفر کا فتویٰ لگاتے ہو، جبکہ یہ بیچارہ بیداری کی حالت میں بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے یہ غلط ہے اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کو دور کروں۔ فرماتے ہیں کہ اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے۔ بھئی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں۔ دیکھو، صاف کہہ رہا ہے وہ، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں،
اپنی زبان اپنے قابو میں نہیں ہے، اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی، خوب رویا۔ دیکھیے کتنی صاف بات کہہ رہا ہے، بیچارہ زبان قابو میں نہیں ہے اور مجبور ہوں، کیا کہتے ہیں، بے اختیار ہوں، ساری پریشانی کے عالم میں بیچارہ اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہ رہا ہے، پھر بھی جو ہے بے اختیاری کے عالم میں یہ بات نکل رہی۔ پھر کہہ رہے ہیں دوسرے روز بیداری میں رقت رہی، خوب رویا۔ اب رونے کا بھی ہے، کون آدمی جو ہے اگر یہ بات صحیح ہوتی تو آدمی اس پر روتا تھوڑی، غلط تھی، اس کو بھی یہ معلوم تھا، اس لیے وہ کہہ رہا خوب رویا۔ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں، یہاں تک عرض کروں۔ اب اس کا جواب یہ دیا حضور نے کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو بیان ہی تعالیٰ متبع سنت ہے۔ یہ صفحہ نمبر 35 الامداد کے اوپر یہ واقعہ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر وضاحت کر دی گئی ہے کہ بھائی یہ غلطی تھی، خواب کا واقعہ تھا، بیداری میں بھی اس طرح کا جو معاملہ آیا اس پر اتنا واویلا نہیں مچانا چاہیے۔ اب اس پر میں آپ کو ایک حوالہ پیش کرتا ہوں حدیث شریف کا۔ حدیث سنن دارمی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2333 ہے اور باب رفع القلم عن ثلاثہ باب ہے۔ حدیث مرفوع ہے، اخبرنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ تین اشخاص ایسے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ مرفوع القلم ہے، ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سونے والا جب تک سو رہا ہو، جب تک وہ جگہ نہیں ہے، جب تک وہ جاگ نہ جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، اور پاگل جب تک اس کو عقل نہ آ جائے۔ اچھا یہ روایت جو ہے ابو داؤد کے اندر بھی ہے، نسائی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، مسند ابو یعلا کے اندر بھی ہے، ابن حبان کے اندر بھی ہے۔ اتنی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے جس میں صاف طریقے پر یہ بات موجود ہے کہ جب آدمی سو رہا ہو تو اس وقت تو اس کی شریعت نے بھی اس کی پکڑ نہیں کی ہے۔ لیکن یہ رضا خانی علماء، اشفاق صاحب جیسے علماء، یہ اپنے آپ کو شریعت سے بھی بڑا مانتے ہیں، گویا کہ یہ اپنے آپ کو نبی سے بھی بڑا مانتے ہیں۔ اب نبی سے جب بڑا مانتے ہیں تو یہ حدیث کو بھی نہیں مانیں گے اور کہیں گے نہیں، سونے کی حالت میں بھی جو بات ہوئی اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگے گا۔ تو ٹھیک ہے، سونے کی حالت میں بہت ساری باتیں ہوں گی، ہم بھی خواب آپ کو بتائیں گے، آپ اس پر کفر کا فتویٰ لگائیے۔ اچھا اسی طرح کے واقعات علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح عالمگیری کے اندر، بحر الرائق کے اندر باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب بندہ سو رہا ہو اس وقت اگر کلمہ کفر بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے یا اپنی بیوی کو طلاق بھی دیتا ہے، پھر بھی نہ اس کی طلاق واقع ہوگی، نہ اس کا نکاح ٹوٹے گا، نہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ یہ بات علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح شامی کے اندر لکھی ہوئی ہے اور سارے محدثین کا اور سارے مفسرین کا، سارے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بے اختیاری، مجبوری کی حالت میں اور اسی طرح سونے کی حالت میں اگر کوئی چیز زبان سے نکلتی ہے تو اس پر کیا ہے، پکڑ نہیں کی جائے۔ اب اس کے بعد ایک حدیث آپ کے سامنے اور نقل کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث نقل کی کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی شریعت میں کوئی پکڑ نہیں ہے، اگر وہ نیند کی حالت میں کچھ بھی جرم کریں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، بڑا پریشان حال تھا، اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور ان کے اوپر ساز و سامان تھا، سب غائب ہو گیا۔ ڈھونڈ کر، پریشان ہو کر، عاجز ہو کر ایک جگہ بیٹھا ہو اور اچانک سے اس کا ساز و سامان، اس کا اونٹ دکھائی دیا تو بے اختیار اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ جملہ خوشی کی حالت میں، اور ایک دم جب آدمی خوشی سے مست ہو جاتا ہے، بے اختیار ہو کر یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں۔ تو کیا ان کے جتنے بھی بریلوی علماء ہیں اور اشفاق رضا خانی سمیت کیا اس حدیث پر فتویٰ لگائیں گے کفر کا؟ کیونکہ یہ تو کہہ رہا نا کہ میں آپ کا رب ہوں۔ کوئی شخص اگر ربوبیت کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو رب بتائے اور اللہ رب العزت جو پوری دنیا کا خالق و مالک احکم الحاکمین ہے اس کو بندہ کہے کوئی شخص،
تو ہر دارالفتاء والا یہ فتویٰ دے گا کہ اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کسی کا بندہ نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی شخص اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر کوئی بھی مولوی، امام مسلم اور دیگر جتنے بھی محدثین ہیں اور دیگر جتنے بھی مفسرین ہیں اور جتنے حدیث کی تفسیر کرنے والے، کسی نے بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ سب نے کہا کہ یہ بے اختیاری کی حالت میں جو کلمہ زبان سے نکلا ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر اس نے خام میں کہا تو ظاہر سی بات ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ بیداری کی حالت میں بھی تو نکلا، تو بیداری کی حالت میں یہ اسی قبیل سے ہے جس قبیل سے اللہم انت عبدی وانا ربک ہے، اسی قبیل سے اس کا یہ جملہ ہے جو اس نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، کیونکہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں لاچار ہوں، مجبور ہوں، بے اختیار ہوں، زبان قابو میں نہیں ہے اور پریشان ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اس کو خود احساس ہے کہ میں یہ غلط کہہ رہا تھا۔